السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے توفیق دی کہ آج انشاءاللہ 20واں سپارہ کریں گے سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرنے کے لیے اسماء الحسنہ سیکھ رہے ہیں، اور اسی میں ہی اللہ کا تعارف، اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ کا رب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ کا الہ ہونا، یہ سب کچھ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اور اسی کے نقلی اور عقلی دلائل ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا، ٹھیک ہے، رب کے ساتھ ہی دعائیں مانگی، رب کہہ کر ہی۔ آج جو دعا میں نے لی ہے آپ کے لیے وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں اللہ کی ربوبیت کا اظہار یوں کیا: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، ٹھیک ہے، خالق، مالک اور مدبر، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے اور جو ہمارے تمام انتظامات کو چلانے والا ہے۔ یہ رب کا مفہوم اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا نا، تو پھر ہماری دعاؤں میں بھی خلوص آ جائے گا اور یقین آ جائے گا کہ اللہ ہی تو ہے جو ہماری دعائیں سننے والا اور ان کو قبول کرنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے، فرعون کے پاس انہوں نے جانا تھا، تو دعا کیا کی کہ اے میرے پالنے والے، میرا سینہ کھول دے اور میرے معاملات میں آسانی پیدا فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اور میرے اہل میں سے ایک میرا وزیر مقرر کر دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، بس میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا ان کو فرمایا کہ رب یعنی وہی ابھی ذہن میں بٹھا لیں کہ خالق، مالک، مدبر کون ہے؟ وہ الرحمن ہی ہے، اور اللہ اور الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں۔ اور تو فرمایا کہ رحمان کون؟ رب تمہارا رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ طلب رحم میں زکریا علیہ السلام کی درخواست اس انداز کی تھی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا: ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور سر سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو انبیاء کی دعاؤں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وہ یقین نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی معرفت اللہ کے بارے میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ انبیاء انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بارے میں بھی ان کی پہچان عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ حالانکہ ان کو ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام کو کہتے ہیں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور سر سفید ہو گیا ہے، لیکن رب سے امید جو ہے وہ ایسی ہے کہ میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، کیونکہ رب ہی تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ذریعے سے عطا کرے، اور چاہے تو بلا سبب عطا کر دے، اور چاہے تو کسی اور اسباب کے پردوں سے عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہیں، وہی کرنے والا ہے۔ تو پھر مزید یہ دعا کی کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں میں بھی یہ یقین پیدا کر دیں اور ہمارا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہو جائے، آمین۔ اسماء الحسنہ میں آج المتکبر ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم 69 اس کا نمبر ہے۔ المتکبر، تعظیم کا سب سے بڑھ کر حقدار، ٹھیک ہے، تمام کمزوریوں سے، برائیوں سے برتر، یعنی کوئی اس میں نقص نہیں، ظلم کرنے سے برتر، بڑائی اور عظمت والا۔ وہ عظیم ہے اور ہر برائی اور نقص سے کوسوں دور، بندوں پر ظلم کرنے سے بہت بالا۔
یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم قوموں پر بھی عذاب کے احوال پڑھتے ہیں تو کسی قوم میں اللہ نے اس طرح نہیں کیا کہ وہاں پہ پہلے کوئی رسول نہ بھیجا ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب رسول ان کو دعوت دیتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ مان کر نہیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے سے بہت بالا ہیں، یعنی وہ ہرگز بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اپنی جھگڑالو مخلوق پر قابو پانے والا، یہ بھی متکبر کے مفہوم میں شامل ہے۔ وہ کبریائی کے وصف سے متصف ہے، اور جو اس کو اللہ سے چھیننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور عذاب دے گا۔ یہ بات ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہے نا ساتھ میں، کہ ایک تو عقیدہ ہمارا اللہ کے بارے میں کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عظیم ہے، ہر برائی اور نقص سے کوسوں دور اور سب سے بلند و برتر ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو بندوں کے حق میں بھی محمود ہیں، یعنی تعریف کی گئی ہیں۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ اپنے بندوں کو رحیم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی رحم کرنے والے ہوں آپس میں ایک دوسرے پر۔ لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو بندوں کے حق میں مذموم ہیں، مذمت کی گئی ہیں اور پسندیدہ نہیں ہیں، جیسے یہاں پر کبریائی اللہ کی چادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس کبریائی کو چھیننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اگلا جو نام ہے وہ ہے 65 نمبر، الکبیرو، جو اپنی ذات اوصاف اور افعال میں سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، بلکہ اس کے سوا ہر چیز اس کے جلال اور عظمت کے سامنے نہایت چھوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اور اذان میں اللہ اکبر سنتے ہیں تو اس کبریائی کو، اس جلال و عظمت کو محسوس کیا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر ہمارے اعمال میں مزید احسان آ جائے گا، حسن بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج سورہ النمل کی آیت نمبر 60 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے۔ بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے کہ وہ ہچکولے نہ کھائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ یعنی حد فاصل بنا دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یہ اللہ کی الوہیت کی دلیل کے لیے یہ مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے نباتات اگائیں، اور اسی طرح کس طرح سے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر نہریں ہیں، پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ یعنی حد فاصل بنا دیا۔ دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف سمندروں کے درمیان ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کے پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کے کلرز، ان کے ذائقے اور ان کی ساری خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ تو کون ہے یہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ ہی رب ہے اور کرنے والا وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب یہ ساری جو ہیں سوال کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو کیا تم اللہ کے ساتھ کوئی الہ پاتے ہو؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا،
اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لاؤ۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا شروع میں، نقلی اور عقلی دلیل، تو جب انسان ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، تخلیق کو ہی دیکھ لیں، اللہ ہی اس کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کر دے گا۔ اور آسمان و زمین میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو جب کوئی تمہیں نظر ہی نہیں آتا، رب وہی ہے تو الہ بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اگر اس کے علاوہ کوئی الہ ہے تو پھر وہ کوئی اپنی دلیل لے آؤ، کوئی برہان لے آؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بلدارکا یعنی گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، آخرت کا علم تو وہی کے سے ذریعے ہی مل سکتا ہے نا۔ دنیا میں آپ جتنی بھی ٹکریں اور ٹھوکریں مارتے رہیں، آپ کو غیب کے علم کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو خالق ہی دے گا وحی الہی کے ذریعے۔ تو دنیا جہان کا علم حاصل کر لینا لیکن اپنی آخرت سے ہی غافل رہنا، تو کوئی فائدہ نہیں دینے والا یہ سارا علم، یعنی ابدی ناکامی کا باعث بنے گا، خواہ کوئی دنیا میں کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، لیکن اگر آخرت کا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس اور وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتا، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے، بلکہ وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے، یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ اور آپ کا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی بھی نہ ہو۔ بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ سری حق پر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ یقین انسان کے اندر اتر آتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو بھروسہ اللہ ہی پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کریں گے۔ نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نہ تو مردے سنتے ہیں اور نہ ہی ایسا شخص جو پیٹھ موڑ کے بھاگ رہا اور کان ہی نہ لگائے ہوئے تو وہ بھی نہیں سنے گا۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو ایمان ہی ہوتا ہے کہ پھر انسان کو آگے سے آگے یعنی آیات پر ایمان لانے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو سننا ہی نہیں چاہتا، دیکھتے ہوئے بھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ہدایت دے سکتے ہیں؟ اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی جب زمین کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی چھوڑ دیں گے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت اشرار پر قائم ہوگی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے ایک جانور نکلے گا جو کافر اور مومن کو ممتاز کر دے گا۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا۔ اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے؟ تو ابھی ہم نے جو پڑھا نا، یہ اسی کو ہی ایک طرح سے بیان کریں کہ احاطہ ہی نہیں کیا تھا، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا، تدبر ہی نہیں کیا، اور بس اس کا انکار کر دیا۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
یا کیا تم کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام جو انسان کے اندر بھی اتارا گیا ہے، وہی اس کو یعنی کہ صحت بھی دینے والا ہے۔ تو اس فطری نظام سے نہ ہٹیں، یعنی رات ہمارے لیے سکون کی بنائی اور دن روشن بنایا تاکہ انسان کام کاج کر سکے۔ اور اب آپ اس میں آپ دیکھیں کہ سائنسی تحقیقات بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ رات کا وقت ہی وہ بہترین وقت ہے جس وقت انسان کے جسم کی مرمت ہوتی ہے اور وہ صبح تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے، یعنی اندھیرے میں جس طرح سے انسان کے خلیوں کی مرمت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے بجز ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور یہ سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی کسی چال چل رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی کا بتایا جا رہا ہے کہ اس دن حال کیا ہوگا، کہ زمین پر جو یعنی کہ سخت ترین چیز ہے اس کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے۔ جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں۔ نیز کہہ دیجئے کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ عنقریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس سے آپ کا رب بے خبر نہیں۔ الحمدللہ سورہ النمل ہو گئی۔ آگے سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين طاسین میم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے ملک مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا۔ وہ اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو نشانیاں بھی کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو ایمان لانے والے ہوں، جن کو آخرت کی کوئی فکر ہو اور وہ اس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہوں۔ تو پھر جو بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری جاتی ہیں، چاہے وہ قصص کی صورت میں ہوں یا کائنات میں غور و فکر کی صورت میں، تو انسان ان سے سبق ہی حاصل کرتا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا اس پر احسان کریں، انہیں سردار بنائیں اور اس ملک کے وارث بنائیں، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا ان یعنی بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ وہ اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ خود رکھنا اور نہ غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 7 میں بھی
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر بیٹا جب پیدا ہوا ہے اور چونکہ وہ لوگ ان کی نسلوں کی ہلاکت پر تلے ہوئے تھے، بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کو فرمایا کہ ولا تخافی، نہ تو خوف کھانا، ولا تحزنی، اور نہ ہی غم کھانا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ ایک تو یہ کہ اس کے قتل کا ڈر ہے، اس کے ذبح ہونے کا خوف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اس کو ٹوکری میں رکھ کے دریا میں بہا دیا جائے. تو دودھ پیتے بچے کو سمندر میں بھی رکھنا جو ہے وہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ہماری بھی زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس میں اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنی قوتوں کو مجتمع رکھیں. تخافی ولا تحزنی، لا تخافی ولا تحزنی، خوف اور حزن میں نہ پڑیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو صلاحیتیں ہیں وہ مزمل ہو جاتی ہیں اور ہم کسی کام کے قابل نہیں رہتے. پھر آگے ہے آیت نمبر 8. چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے. بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر کے لوگ خطا کار لوگ تھے. اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی. ڈھارس بندھانے کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ ہمارے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کے پاس لوٹانے کے وعدہ پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کا حکم مان لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. بچے کو ڈال تو دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی ڈالا، وہی بھی تھی اور بشارت بھی تھی کہ یہ رسولوں میں سے ہوگا، لیکن اس کے باوجود ماں تھی، دل بے قرار ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دل پر ڈھارس باندھ دی. ٹھیک ہے، تو جب آپ اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں نا، اور یعنی جیسے ابھی اللہ کا حکم کیا تھا کہ خوف اور غم نہ کرو. ٹھیک ہے، جب آپ خوف اور غم نہیں کرتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں اور معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے راز لوگوں کے اوپر فاش نہیں کرتے. لوگوں کے سامنے شکوے شکایات یا ہر وقت ایک کچھ ہوتا ہے نا کہ ایسی عادت میں چیز شامل ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کے سامنے کوئی شخص ہے پریشانی بیان کرے گا، میں بہت پریشان، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اندر دیکھا کریں کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، انہیں رہنما نہیں بنا سکتی اس امت کے جب تک کہ ہم خود مضبوط نہیں ہوں گی، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی، ذہنی طور پر، ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے، جب تک کہ ہم خود اپنی جگہ پر مضبوط نہ ہوں اور ہر وقت لوگوں کو اپنی پریشانیاں سنانے والی نہ ہوں بلکہ اللہ پر توکل کرنے والی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً جو ان سے ہیں دلوں پر ایک ڈھارس اور تسلی دے دیتے ہیں. اور پھر فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو پھر جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ. چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا، اور ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتلاؤں جو تمہارے لیے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں؟ چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. سبحان اللہ، بعض اوقات یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب ایک مسئلہ ہمیں بہت بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسے اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں نا تو وہ ٹل ہی جاتا ہے، سامنے سے مسئلہ ہی ٹل جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، ضرور آتی ہے، خواہ انسان کو بہت زیادہ صبر سے گزارا جاتا ہے، لیکن وہ سبحان اللہ آپ اس کیفیت سے جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں. یعنی وہ بچہ لیا گیا اور واپس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لوٹا دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لینا تھا وہ لیا اور درجات ان کے بلند ہو گئے مان جانے کی وجہ سے، اور بچہ وہی نعمت وہیں کی وہیں واپس ان کے پاس آ گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا
اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن کی قوم سے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف فریاد کی، جو دشمن کی قوم سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا، ٹھیک ہے۔ دشمن قوم سے تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور ویسے بھی بڑے وہ قوی اور توانا تھے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، لیکن وہ یا تو ویسے ہی اس کی موت کا وقت آ پہنچا تھا، یا ایسا وہ بڈھا سا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکے سے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب ساتھ ہی بولے کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، بلا شبہ شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ پھر دعا کی، اے میرے رب، بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول ہیں اور اللہ کی معرفت خوب رکھتے تھے، جانتے تھے کہ غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اور معاف کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ فوراً اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف پلٹے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اور شیطانی عمل کیوں کہا؟ کیونکہ جلد بازی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے، کہ میں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، یا یہ کہ میں نے ابھی اس پر تحمل سے کوئی فیصلہ لیتا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا۔ تو ساتھ ہی لیکن پلٹ آئے، رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر یہ عہد کیا کہ اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ تو جب آپ کی بھی توبہ قبول ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دیر اینڈ دین کمٹمنٹ بھی کیا کریں کہ یا اللہ آئندہ نہیں ایسے ہم کریں گے۔ پھر دوسرے دن صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو صریح گمراہ شخص ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ، کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس قبطی کو مارتے، ان کا تو ارادہ دشمن کو ہی مارنے کا تھا، لیکن یہ سمجھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو انک لغوی مبین، تو شاید یہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کل جو راز رہ گیا تھا اس کو اس شخص نے فاش کر دیا۔ اور اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو وہ جو قتل موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن اللہ کی تدبیر یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نہ رکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ چنانچہ ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرہ کو بھانپتے ہوئے نکلے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاملات سیٹل ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھی نہیں ہوتی تو آپ وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی انسان رب سے شاکی نہ ہو، بلکہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ یقیناً حکیم اور علیم ہیں اور مجھ سے کوئی بہتر ہی میرے لیے کچھ بہتری ہی چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں شر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فوراً دعا کی، ربی نجنی من القوم الظالمین۔ پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان سے ہٹ کر ایک طرف 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ کہنے کا مطلب تھا کہ گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، ہم عورتوں کو ہی آنا پڑتا ہے، تو ہم ان مردوں کے ہٹنے کا انتظار کرتی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تم مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے آپ یہ دعا باندھ لیں کہ یہ پڑھا کریں، یعنی اب نہ تو ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، اور نہ ہی کوئی گھر ہے، نہ کوئی اہل ہے، تو یہ دعا مانگی۔ اور ان عورتوں سے بے نیاز ہیں، یہ چیز بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا بار بار، کہ ایک دائی جو ہوتا ہے یا جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے،
اور یہ معاملہ جو انہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا یہ خالصتاً احسان تھا، انہیں ان سے کچھ طلب نہیں تھی۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم سے کانپتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا صلہ دے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص یعنی شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنا حال سنایا سارا، تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی۔ ان میں سے ایک بولی، ابا جان اسے اپنا نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اور بیٹی کی طرف سے یہ اشارہ بھی تھا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی، میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، جو بھی مدت میں پوری کروں مجھ پر کوئی دباؤ نہ ہوگا، اور جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستہ کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم سینک سکو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطہ کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نیز اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر ذرا محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ سو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ اچھا، اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ سو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، یعنی وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ اے میرے رب، مددگار کے طور پر اسے میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے۔ ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے، یعنی جو آپ تم دونوں کی پیروی کرے گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آ گئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو محض شعبدہ کی قسم کا جادو ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ باپ دادوں سے کبھی سنی ہی نہیں ہیں، یعنی جن باتوں کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو یہ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سنی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس شخص کا حال تو میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا نہیں سوائے سو اے حامان، تو مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا کر پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں۔ تو ابھی آخرت پر ایمان کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ بل ادارک کا علمہم فی الآخرہ، کہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ہی گم ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی اس کا یہی حال ہے فرعون کا، کہ کہنے لگا کہ الہ کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں تھا، کہنے لگا کہ میں اپنے علاوہ تو کسی الہ کو نہیں جانتا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ بات آگے دیکھیں یہ مخلوق کے منہ سے کیسے نکل سکتی ہے، جبکہ ہم سب مخلوق جانتے ہیں کہ ہم فانی ہیں، ہمیں بہت ساری حاجات بھی لاحق ہیں، اور ہمیں کتنے ہی نقص لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نیند ہمیں آتی ہے، واش روم کی حاجت ہمیں لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی ہمیں حاجت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس کا جو تکبر تھا اور مذاق تھا کہ کہنے لگا کہ اے حامان، اپنے انجینئر کو کہنے لگا کہ تم میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تو میں ذرا آسمانوں میں اس کے الہ کو جھانک کر آتا ہوں، اور ویسے تو میں اس کو جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق ہی برے بن بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ آئیں گے، یعنی تکبر کر کے بڑے بنے تھے، ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے،
اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے، یعنی آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں تھا، اور یہ تکبر تھا کہ وہ ناحق زمین میں اس طرح کر رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، یعنی وہ ایسے لیڈرز ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا، یعنی برے حالوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، جن میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ طور کی مغربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خبردار کیا۔ اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کیں اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں۔ نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی تھی کہ لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کہ شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قوم پر کسی نہ کسی طرح حجت تمام کرتے ہیں کہ جن کے پاس نہیں رسول پہنچے ہوتے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہوتا، تو ان کی طرف بھی بھیجے جاتے ہیں۔ اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہتے ہیں کہ یہ دونوں توریت اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، یعنی سب کے ہی انکار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے ہی تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ تو جب انسان نے ماننا نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی کہاں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے بھی ان کو کہاں مانا، لیکن اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو کہنے لگے کہ ان کے پاس ویسے معجزات کیوں نہیں آئے جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ایمان لانا ہوتا وہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، نعوذ باللہ۔ پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو انسان کے بھٹکنے کی ایک بڑی وجہ اس کی خواہش نفس ہوتی ہے جس کی پیروی میں وہ پڑ جاتا ہے۔ یہ جو اپنی مرضی، اپنا نفس، میں نہ مانوں والی باتیں ہیں نا، یہ ہم بھی اپنے اندر چیک کیا کریں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو تو لینا نہیں اور اپنی مرضی کی پیروی کرنی ہے، اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب توریت دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرما بردار تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی ایک طرح کے نہیں ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ توریت پر بھی ایمان لائے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اجرہم مرتین، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھلائی ہے، یعنی ایسے اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر بعد والے نبی پر بھی، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ہم پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا ہے، پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے،
اور اللہ ہی کسی کو ہدایت کی توفیق دینے والا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جتنا کام ہمیں کہا گیا وہ ہم کرتے جائیں۔ اور کافر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو انسان کا یہ حال ہے کہ ہدایت کو قبول نہ کرنے کے طرح طرح کے بہانے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت قبول کر کے ہم ہر طرف سے اچک لیے جائیں گے، تو یہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حرم کو ان کے لیے پرامن جائے قرار بنا دیا، اور ہر طرح کا پھل یعنی رزق وہاں پہنچتا ہے، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں۔ یعنی نام ماننے والے تو اگر بہت نعمتیں بھی رکھیں اور اس ڈر سے ایمان نہ لائیں کہ نعمتیں چھن جائیں گی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو نعمتوں میں پل رہی تھیں، معیشت پر اترایا کرتی تھیں، تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ عذاب ظالم لوگوں پر ہی آتا ہے نہیں، اور جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی جس دنیا کے لالچ کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو پیچھے ہٹا رہا ہے اور اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہا، وہ ذرا سوچے تو صحیح اس دنیا کے متاع کی آخرت کے ہمیشہ کے سامان کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی دنیا کی کوئی نعمت آپ کو پریشان کرے، آپ کو دین پر جمنے نہ دے، یا کوئی بھی ایسی بات ہو، تو خود کو خود ہی سمجھایا کریں کہ یہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے میں پاگل ہو رہی ہوں، یہ تو ختم ہو جانے والی فانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی کسی بات پر صبر کرنا پڑے تو پھر جنت کی وہ ابدی نعمتیں، وہاں پر جو رحمتیں ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ یاد کر لیا کریں۔ بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے بدلے کے لیے پیش کیا جانے والا ہو، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے؟ اور وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب کی بات واجب ہو جائے گی کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ جب وہ پکاریں گے تو یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ تو یہاں پر لیڈرز اور فالوورز کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا وہاں پر کیا حال ہوگا۔ تو دنیا میں ہی اپنے رہنماؤں کو دیکھ لیں، لیڈرز کو دیکھ لیں کہ کن کو آپ فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے کچھ لوگوں کی پیروی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ذرا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کس طرح وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بھی بات سجھائی نہیں دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے، اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ تو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ تمام تر اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جس کا حکم چلتا ہے اسی کے انسان فرما بردار ہو جائے۔ آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ اسی طرح یا ان سے یہ پوچھئے، بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو انسان کو غور و فکر پر ابھارا گیا ہے کہ
کہ اگر اللہ رات کو رات ہی چھوڑ دے تو کون دوسرا اس کے الہ ہے جو دن کو لے آئے. کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ یہ نظام اللہ کی طرف سے ایک ہی الہ کی طرف سے چل رہا ہے، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس سے جڑ جائیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو. اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر اسے کہیں گے اس پر اپنی دلیل پیش کرو. یعنی ہاتھو برہانکم، برہان کی بات پہلے بھی آئی نا، تو پھر ان کو یہی کہا جائے گا یعنی کوئی نقلی عقلی دلیل ہے تو لے آؤ. اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ آئے گا. افترا کا مطلب جو جھوٹی باتیں وہ اللہ کے ذمہ گھڑتے تھے یا جو بھی ان کے عقائد تھے وہ سب ان سے ضائع ہو جائیں گے، انہیں کچھ خبر نہ ہوگی ان کی. بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر قارون جو کہ دولت کا سمبل ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اللہ نے اس کو بہت خزانے دیے ہوئے تھے. اور پرانے زمانے میں خزانوں کو نا تالے لگا لگا کر رکھے جاتے تھے، اور ان بڑے بڑے تالوں کی چابیاں آپ دیکھیں کہ وہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت چاہیے تھی، ایک پورا گروپ چاہیے تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو مال و دولت کا ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن انسان اس کو اپنی آخرت بنانے میں صرف کرے اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولے. ٹھیک ہے، اور جس طرح اللہ نے عطا کیا ہو کسی بھی مومن شخص کو مال، تو اسی طرح سے وہ لوگوں پر بھی لگائے. ٹھیک ہے، اور زمین میں فساد نہ کرے. وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ پوچھا جائے گا. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے. تو جیسے عام انسان کا کیا حال ہوتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے یعنی اس کی لالچ میں پڑ جاتا ہے اور فریفتہ ہو جاتا ہے. تو جب یہ اپنے مال اور زینت کے ساتھ لوگوں میں نکلا، اور پرانے زمانے میں بادشاہ آپ کو یاد ہوں گے نا کہ وہ اسی طرح اپنے سارے مال و زینت کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو اس کے پاس تو بہت کو میسر ہے، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا. مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے. یعنی جو علم رکھتا ہے نا، جو آخرت کی حقیقت کو پہچانتا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ اس دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتوں کے مقابل میں. تو فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو سب کچھ زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا. اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو انجام میں یعنی اچھے انجام کے لیے انسان کیا کرے؟ پھر تقوی اختیار کرے. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوگی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کی طرف پہنچانے والا ہے. آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے.
آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کی جائے گی، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں۔ آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی ہمارے لیے بھی پیغام کیا ہے کہ جب ہدایت کی بات آ گئی تو اس پر ثابت قدمی اختیار کریں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر یعنی اپنی راہ کو کھوٹا نہ کریں۔ اور اس میں وہی والی بات ہے کہ اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور جیسے بتایا نا کہ جذباتی تربیت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی نا، ہم اعتدال کے ساتھ معاملہ کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جذبات میں بہہ کر یا لوگوں کی باتیں سن کر انسان اپنی زندگی کا نقصان کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں، تو اس چیز کو بھی اپنے اندر دیکھا کریں اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو بہت ہی آپ کو نا ہر وقت ہی فرسٹریٹ کرتا ہے، یعنی باتیں ایسی کرتا ہے کہ ہلا کے رکھ دے آپ کو، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہو گئی، العنکبوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی ان کو اپنا اچھا انجام مل جائے گا اور ان کو آزمایا نہ جائے گا۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یعنی انسان آزمائش میں تو ڈالا جاتا ہے، اس وقت پھر نظر آ جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہاں جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ تو جو شخص بھی اپنی آخرت کو کمانے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں دھر رہا، بلکہ اپنی ہی نفس کے لیے یہ کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اور اگر وہ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا حق پہچاننے کے بعد سب سے پہلے مخلوق میں جس کی اطاعت یا اس کی فرما برداری کو لازم کیا گیا وہ والدین ہیں، اور والدین سے حسن سلوک آپ کو زندگی میں اطمینان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ ریسرچ ثابت کر کے بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم صالح لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا رسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اہل عالم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ یعنی کہ کسی شخص کا حال یہ ہے کہ کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کی راہ میں تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اور دین ہی چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون۔ اور کافر ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ ہرگز، حالانکہ وہ دوسروں کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھانے والے، یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں۔
یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، اور جو کچھ یہ باتیں گھڑتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باز پرس ہوگی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو محض بتوں کے تھان ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ سے رزق مانگو، اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے، یعنی لوٹائے گا اسے؟ یقیناً یہ لوٹانا اللہ پر آسان تر ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں کس عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے کہ انسان کو مر کر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس دن اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی، اور جتنا زیادہ اس عقیدے پر انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ عمل میں استقامت آتی ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اسے نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کے جلانے کا سبب ہی ختم کر دیا اپنے پیغمبر کے لیے، اور جب قوم نے ان کے خلاف چال چلی اور ان کے لیے اتنا بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے نجات دے دی۔ نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے دین یعنی اسلام کے علاوہ جو بھی دنیا میں مذہب گھڑ کے بنایا گیا ہے وہ صرف ایک سوشل گیدرنگ کا نام ہوتا ہے، آپس میں ایک تعلق بنانے کو کہ اس دن جمع ہو کر اس طرح سے کرنا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم بعض کا ہی انکار کرو گے، آپس میں ہی ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، یعنی وہ جو تم نے ایک سوشل گیدرنگ کا وہ بنایا ہوا تھا قیامت والے دن وہ سب جھوٹ سامنے آ جائے گا اور آپس میں ہی ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوگے۔ آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوتے دیکھ کر لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام عطا کیے اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی اگر باپ ان کے ساتھ نہیں رہا اور کافر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل میں انبیاء بنائے۔ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی، کیا تم شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی بشارت لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی یعنی سدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب قدرت رکھتے ہیں کہ کس کے لیے کیا فیصلہ کریں، اور اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 33، اور جب ہمارے یہ رسول فرشتے
لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی. انہوں نے کہا ڈرو نہیں اور نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، کیونکہ اس کی ہمدردیاں بھی بری قوم کے ساتھ تھیں. ہم اسی بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے. اور سمجھنے سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو. ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلہ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے. شیطان نے انہیں ان کے کرتوت بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. تو انسان کیوں مسرف بنا پھرتا ہے اور کیوں برائیوں میں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنے اعمال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. شیطان ان اعمال کو مزین کر دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اپنی غلطی کو ماننے والا نہیں، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ بڑے سمجھدار بنے پھرتے تھے، یعنی لیکن آخرت کی حقیقت نہ پہچان سکے اور دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دیں اور کسی بھی طرح کے عذاب سے محفوظ رکھیں ہمیں، آمین. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو. سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، کاش یہ لوگ کچھ جانتے. تو یہاں پر توحید اور اللہ کے ساتھ شرک جو کرتے ہیں اور معبودان باطل جو ہیں ان کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی سرپرست ہے، وہی خالق مالک اور مدبر ہے. اس کو چھوڑ کر جب کوئی اور کسی کے در پر جاتا ہے تو وہ تو بالکل ایسا ہے جیسے مکڑی کے جالے کو پکڑ لیتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کہاں بچاؤ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. اور اس میں ویسے بھی آپ یہ دیکھیں ظاہری اعتبار سے بھی ویسے تو وہ بڑا دیدہ زیب لگتا ہے نا کہ کیسے مکڑی نے اس کو بنا ہوا ہوتا ہے. تو دنیا کا دھوکہ بھی ایسے ہی ہے، فریب کہ اس میں، اور معبودان باطل کی عبادت بھی ایسے ہی فریب ہی ہے نا. چمکتے ہوئے مندر ہیں اور یہ سب کچھ، اور دیوتیاں اور مورتیاں ہیں، لیکن حال ان کا کیا ہے کہ وہ آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی اس کے مکڑی کے گھر کو دیکھیں تو یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی گھر والا معاملہ نہیں ہے. اللہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی سب پر غالب، اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر انہیں وہی سمجھتے ہیں جو اہل علم ہیں. تو علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے اور لوگوں کے گمراہ عقائد سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. الحمدللہ پارہ نمبر 21 مکمل ہو گیا. جی آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ امبر آپ کچھ کہیں گی؟ جی السلام علیکم. جی اس میں جب ہم پڑھ رہے تھے نا کہ قارون کے بارے میں، کہ جب اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو خزانے دیے تھے تو لوگ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ جو ہے کہ خزانے کاش ہمیں بھی مل جائیں، جس میں ہم نے یہ آیات پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور جو صبر کریں گے تو اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو خزانے دیے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے خزانوں سے نوازے گا. تو یہ بات پڑھ کے آیا نمبر 80 میں مجھے
بہت اچھا لگا تھا کہ اس کے دنیاوی خزانے دیکھ کے جو ہے وہ لوگ خواہش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جتنا اس کو نوازا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے نوازے. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دونوں جہان کے خزانوں سے نوازنے والے ہیں. صحیح بات، جزاک اللہ خیر. شیلا آپ کچھ شیئر کریں گی؟ اچھا، دعا آپ کے ساتھ ایک شیئر کی ہوئی ہے، پھر وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مکمل کر لیں. الحمدللہ. میں نے کسی دن پہلے آپ کے ساتھ شاید شیئر کی تھی. ہاں، آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہوئی ہے، دیکھ لیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. ترمذی کی دعا ہے، اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. آمین. اور ایسی اطاعت عطا فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے. اور جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما دیں. آمین یا رب العالمین. اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما. آمین. اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، یعنی ہم کسی فتنے میں نہ پڑیں، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنا، یعنی ہماری فکر بس دنیا ہی نہ رہ جائے. آمین. اور نہ اسے ہمارا منتہائی علم بنا کہ ہم اسی میں ہی اپنا سب کچھ لگاتے جائیں، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کر جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. تو الحمدللہ دعا آج کی جو ہم نے بات پڑھی ہے اس سے بڑی ریلیٹ ہو رہی ہے. اور یہ بات کہ اور نہ دنیا کو ہمارا منتہائی علم بنا. تو جو آخرت کے بارے میں لوگوں کا علم گم ہو گیا، یا وہ جو باتیں ہم نے پڑھی نا وہ یہاں سے پتہ چل رہی ہیں کہ ان کا سارا علم ہی دنیا کو کمانے حاصل کرنے میں لگا رہا، وہ اس کے دھوکے میں پڑے رہے اور آخرت کا نقصان کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کرے جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.